الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ ہود کا آج آخری درس ہے اور رب کائنات نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے میرا نبی اور انبیاء نبیوں رسولوں کے ہم نے آپ کو واقعات سنائے ہیں، ان کا مقصد ما نثبت بہ فؤادک، آپ کے دل کو تسلی دینا، آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی بات سمجھائی، توحید کا پیغام دیا، تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، آپ کو ستانے لگے، آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگے، جو ان سے بنتا وہ ان سے مخالفت کر گزرتے، تو رب کائنات نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے کہ پچھلی جو اقوام گزری ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت کے نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ یہی سلوک کیا، اور جب انہوں نے بد سلوکی میں، توہین میں حد سے تجاوز کیا تو رب کائنات نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو وہ اتنی طاقتور قومیں تھی کہ ان میں سے کچھ ایسی تھی کہ جو اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کے اندر گھر تراش لیتی تھی، قوم عاد، اور ان میں سے ایسی قومیں تھی کہ جو ایسی ایسی جگہوں پر اللہ فرماتے ہم نے بسائی کہ جو زمین سرسبز اور شاداب اور بہت زیادہ کھیتی دینے والی، اور وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آئے، نبیوں کو ستانے سے باز نہیں آئے، اور جیسے قوم لوط ہے لواطس سے باز نہیں آئی، اور قوم شعیب ہے وہ بھی لواطس سے بھی باز نہیں آئی، ناپ تول میں کمی سے بھی باز نہیں آئی، اگرچہ ان کا سرکردہ گناہ ناپ تول میں کمی تھی۔ اسی طرح باقی اقوام بھی ہیں، زنا سے باز نہیں آئی، جب بے حیائی والے کاموں سے باز نہیں آئے تو رب کائنات نے انہیں زمین پر ہی مٹا دیا، پٹک دیا، نام و نشان ہی ان کا صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا۔ تو آج اتنا کچھ ہو رہا ہے، ہم بچے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ورنہ جو حالات ہیں نا ہماری قوم کے جو ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ پچھلی قوموں کے مقابلے میں یہ کئی حصے بدماشی میں، زنا میں، لواطت میں، سود خوری میں، بے حیائی میں، منافقت میں ان سے آگے جا چکے ہیں، لیکن قربان جاؤں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ میری امت کو اجتماعی عذاب میں یکسر ایسا عذاب نہ دینا جس سے یہ ختم ہو جائیں۔ باقی انفرادی سطح پر ہر بندہ پریشان ہے، ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، اور احوال سامنے ہے، صورتحال سامنے ہے، تو
اللہ معاف فرمائے۔ اب ہم ماشاءاللہ یہاں تو کافی سارے نمازی آئے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہوٹل پہ آپ سے زیادہ بندے بیٹھے ہیں، جا کے دیکھ لو، میں بھی دیکھ کے آ رہا ہوں۔ جتنے یہاں نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں چائے پینے کے لیے اس سے زیادہ بیٹھے تھے اور نماز سے پہلے بیٹھے تھے۔ اللہ پتہ نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بس ایسے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ عبادت کا وقت ہے۔ صبح کا وقت اتنا قیمتی وقت ہے، اتنا قیمتی وقت ہے کہ اس جیسا وقت ہے ہی نہیں اللہ کو یاد کرنے کا۔ اب آپ جو بڑی عمر والے بیٹھے ہو، آپ بتاؤ، آپ جب چھوٹے تھے آپ نہیں دیکھتے تھے ابا قرآن پڑھتا ہے، اماں قرآن پڑھتی ہے، بی بی قرآن پڑھتے، آپ خود قرآن پڑھتے ہیں، پھر آپ کی شادیاں ہوئی تو آپ کی بیویاں قرآن پڑھتی تھی، اور آپ بوڑھے ہو گئے تو ہمارے جیسے نوجوانوں کو دیکھو، حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ ان پڑھوں کو تو چھوڑو رونا، پڑھے لکھے بھی نہیں پڑھتے اب قرآن۔ صبح فجر کے بعد قرآن اٹھا کر قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ذوق ختم ہو گیا ہے۔ تو قرآن کی زیارت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس کا حل یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کریں اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل بھی کریں۔ تو بہرحال فرمایا یہ سب نبیوں کے واقعات اس لیے آپ کو بیان کیے کہ آپ کے دل کو ہم تسلی دیں، کہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے گزرے ان پر بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئی ہیں۔ وجہ کفی حاضر الحق، اور ان واقعات کی صورت میں آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی آ چکی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا، ان کو کہو آپ عمل کرتے رہیے، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ یعنی جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، کر صاحب جاگتے بہو ساری رات تک نہیں، تو میں نے نہیں بھابی سے، تو فرمایا کہ جب وہ ڈٹ گیا اپنی جگہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں اعملوا علی مکانتکم، تو سا اپنی جگہ کب اٹھے کھڑے رہو، انا عاملون، سبھی اپنی جگہ کب کھڑے ہیں، آپ اپنے اعمال کیے جاؤ، ہم اپنے اعمال کیے جا رہے ہیں، وانتظروا، آپ بھی انتظار کرو، انا منتظرون، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کا انجام کیا ہوتا ہے، ہمارا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے، ہمارے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے۔ تو فرمایا وہ اپنے اعمال پر ڈٹ جائیں، ایمان والے اپنے اعمال پر ڈٹ جائیں، اور وہ بھی انتظار کریں بے حیائی کے کاموں کو جاری رکھتے ہوئے، اور آپ بھی ہدایت کے کام کو جاری رکھتے ہوئے انتظار کرو، اور یہ انتظار موت تک ہے، اتنا جلدی نہیں ہے۔ موت کے بعد پتہ چل جائے گا کون کہاں ہے، کون نفع والے کام کر رہا تھا، کون نقصان اور خسارے والے کام۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کا علم اللہ کی ذات کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، سائنسدانوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ بس جہاں جتنا ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ چھپی ہوئی چیزیں سائنسدانوں پر ظاہر فرما دیتے ہیں، تو ہر زمانے کے اعتبار سے جو جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ ایجاد کر لیتے ہیں۔ شروع سے یہ طریقہ آ رہا ہے، جہاں جتنا ضرورت تھی اللہ نے اپنے زمین اور آسمان کے خزانوں میں سے جو چھپے ہوئے ظاہر فرما دیے، سائنس کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، چاہے جو نام لے لو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس نے یہ سب کچھ ایجاد کر لیا، نہیں، سائنس نے ان کو دریافت کر لیا ہے،
دریافت کرنا کہ چھپی ہوئی چیز ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ ان کو ایجاد کرنے والا اللہ حقیقی مالک اور خالق ہے، اللہ ہی ان چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ نے ہی انسان کو عقل دی ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور اللہ نے ہی چاہا ہے کہ یہ خزانے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو یہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے موافق ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہو رہا۔ یہ موبائل آ گئے، ٹیکنالوجیاں آ گئی، جناب پتہ نہیں کیا کچھ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان کے دماغوں کو اب کور کیا جا رہا ہے، حال و احوال تو ویسے بھی کور ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ ہی کی طرف تمام امور کا جانا ہے، رجوع ہونا ہے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گی اور وہاں پیش ہوں گی۔ پھر ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے فلاں کام بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی کیا، بتاؤ تم نے ہمارے قانون کو، ہمارے اصول کو، ہمارے ضابطے کو بھی سامنے رکھا تھا یا نہیں؟ آپ کو ہم نے ہاتھ دیے، آنکھ دی، دماغ دیا، زبان دی، کان دیا، ناک دیا، پاؤں دیا، دل دیا، بتاؤ جو ان پر جو ہماری طرف سے حقوق لاگو تھے وہ پورے کیے ہیں یا نہیں کیے؟ پھر ہم نے آپ کو گھر دیا، سواری دی، زمین دی، دکان دی، تجارت دی، ان پر جو ہم نے حقوق بیان کیے کیا وہ پورے کیے؟ پھر آپ کا ماں بھی تھی، باپ بھی تھا، بھائی بھی تھے، بہنیں بھی تھی، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، کیا ان کے حقوق بھی آپ نے پورے کیے؟ پھر آپ کو ہم نے رشتہ دار بھی دیے، پڑوسی بھی دیے، عالم بھی دیا، امام بھی دیا ہے، رہنما بھی دیے، ان کے متعلق بھی آپ نے صحیح جانکاری کے ساتھ ان کی عزت افزائی کی؟ ابھی کل کی بات ہے، وہ تھوڑی سی بات، میں وہ دکان والے کے پاس گھی لینے گیا، میں نے کہا یار یہ پچھلی بار تو نے آئل جو ہے یہ 440 روپے کا دیا تھا، آج 50 کا، ہاں اس نے کہا ایسی بات ہے، تو میں نے کہا بھائی 2 ہفتے پہلے لے گیا تھا، کہتا ہاں وہ بھی اور یہ بھی 450 کے ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں یہ تو چلو 450 کا ہوا، اس دن اس کا ریٹ ایسے تھا، وہ 10 روپے تو مجھے واپس کر۔ کہتے نہیں دیتا میں نے کہا یار نہ دے، یہ لے پیسے لے، لڑ تو نہ۔ ایک جٹ بیٹھا تھا، کہتا شکر ہے مولوی من گئے ہوئے، میں کہ ہوئے رشوتاں تا دیندا رہ گئی افسریں کو، چٹیاں تا کھمینا رہ گئی سرداریں تے ذمہ داریں کو، تے ڈھڈے درد پیا کھڑے مولوی دے خلاف تے کو، مولوی بڑے سٹی میں کہ چوکھا کھوئے کھڑی مولویوں کو، چوکھی دفعہ مولوی دی داری کیتی کھڑی میں کہ وہ اللہ دا بندہ بلا دے مت ذمہ دار دے منہ میں کہ وانتے کہ دے منہ تے آکھتا صحیح، اگر یہ جتنی جرات بھی کرنی تو میں اتنا جرات کری تھی اڈے دے بہتے نہ تکھن چکے ذمہ دار تھا جنہا لتا نہ بھنوا کے تندہ والا کی، لیکن نہ گھن دے مولوی کو میں کہ بھونکتا بیٹھی پٹھیندہ بیٹھی تو وال جوان تکھے تکھے پھکا پھکا تھینا تے تلے گئے اٹھو، نہ مراد آپ کو سیانے سمندے وے ادھن مولوی باسی میں بے زبان چھو دے، جیڑے ویلے چاہو مظلوم قومی ہے، جیڑا چاہے ہی نہ تے مذاق کر گندے، جیڑا چاہے ہی نہ تے اٹیک کر گندے ہیں۔ مولوی وڈے سخت مزاج ہیں، مولوی شو دے اتنے سخت مزاج ہیں، اتنے سخت مزاج ہیں، نہیں نہ کوئی مندہ گڑھ دے ونجے بھی چپ کر بیٹھے رہنے، ذمہ دار کو تو مندہ گڑھو او ویر پہ ونے، پوری زندگی تو کو تھانے کھلینے، پوری زندگی تو کو پنجایتیں کھلینے، کٹھے کھلینے، پوری زندگی جتھاں کو وس لگ دے اتوں کو دباتے رہندے ہو تے ٹائم کو مندہ گڈیا، سخت مزاج او کہنی جیڑا تو کو کچھ بھی نہیں سی آکھیا، صرف اللہ دے رسول دا پیغام تو تک پہنچے، یہ بڑا سخت مزاج بندہ ہے حضرت صاحب، بڑا سخت مزاج بندہ۔ میرے کو اقبال دا پیو ہے بیٹا پوچھا میں کہ حضرت صاحب تو سب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، میں کہ جڑا کچھ تساں اساڑے بارے اپنے گھریں بہتے آدھے وے نا، اگر اسا اوہ جیتی تو ہارے بارے آکھو جا اوہ جیتی، میں قسم چاہتا تھا تو سانا علامہ چھوڑے تو زندگی بسارے جنازے کنے پڑھ سو،
اساڈا مکھے ظرف ہے، اسا سخت نہیں، اتنے نرم ہے، اسا کو پتہ ہے تو سارے بارے کیا کیا گالیں کرنے دے، بلا تواڈے جنازے تے اے کھڑے ہونو، بلا تواڈی مغفرت دی دعا منگدے بیٹھے ہونو، بلا یاد بیٹھے ہونو اللہ انہاں کو ہدایت دے جاوا، میں کہ عقل کر آدھی سخت ہے، اسا سخت ہوا تو جنازے کنا پڑوا مکھے، میں تو کدڑ مگر سوچے نہ ودا مولوی کٹھے نہیں تھی جو بھائی جی نے گھر شادی تے ڈھول کی وجہ انہیں جنازہ نہ پڑھو، جیڑا بندہ اعلانیہ جڑا نے زنا کرے انہیں جنازہ نہ پڑھو، جیڑا اعلانیہ لواتت کرنا وجہ انہیں جنازہ نہ پڑھو، جیڑا اعلانیہ مدارس کے خلاف مساجد کے خلاف ہیں دین کے خلاف گالی کریں دے بیٹھے اڈے دے جیسے لوگ ودے ہونے انہیں جنازہ نہ پڑھو، وہ اساں دیتا ولا وی آوینو اساں کو تو مکھے او ذمہ دار علی گھر کوڑ بڑاون نہیں آندا جو این موقع تے میں صحیح ہوں ولے تھانے گیا ودام تے میرا روح ڈاڈھا ہی تواڈے جنازے تے آون انہاں دے وارث وڑا بیٹھا نا میرا ڈاڈھا روح ہے بڑے چنگے بندے ہن بڑے چنگے بندے ہن جو وقت ویلے نال مر گئے ہن تواڈی شامت شروع ہے، فعبد فرمایا اللہ کی عبادت کرو وتوکل علی اور اللہ پر بھروسہ کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، عبادات کرو، تسبیحات، بھروسہ بھی اللہ پر کرو کہ ان کا صلہ اللہ عطا فرمائیں گے، حقوق العباد پورے کرو اس کا صلہ اللہ عطا فرمائے گا، اپنی بیوی کے حقوق پورے کرو صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اگر اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو دین نہیں سکھائیں گے، یاد رکھو بڑھاپے میں یہ اولاد ہمارے کام نہیں آئے گی، آخرت تو بڑے دور کی بات ہے، دنیا میں اولاد یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، کسی کھاتے کی نہیں ہے، ہم حالات سن رہے ہیں جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو لاکھوں کروڑوں لگا کر پڑھائے ہیں، آج وہ اپنے ماں باپ کے منہ پر کہہ رہی ہے اولاد آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اتنا پڑھا پڑھا کے آپ نے ہمارا مستقبل خراب کر دیا ہے، اتنا پڑھا پڑھا کے آپ نے ہمارا مستقبل خراب کر دیا، اب ایسی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے کانوں میں بھی پڑ رہی ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، تو بھائی دین پڑھاؤ گے، اللہ کا قرآن پڑھاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھاؤ گے تو پھر اللہ آپ پر مجھ پر کتنا مہربان ہے کہ اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد والدین کا حق بیان کیا، پہلے نمبر پر اللہ نے اپنا حق بیان کیا، دوسرے نمبر پر والدین کا حق بیان کیا، اب جو طالب علم 10 سال قرآن حدیث فقہ پڑھتا ہے تو اس کو 10 سال یہی پڑھایا جاتا ہے پہلا حق اللہ کا دوسرا والدین کا ہے، تو صاف ظاہر ہے وہ والدین کی خدمت کرے گا، والدین کے لیے دعائیں کرے گا، اور جب باپ دنیا سے چلا جائے گا، ماں دنیا سے چلی جائے گی، یہ نماز پڑھے گا رب اغفر لی ولی والدیہ، روزانہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری ماں کو بخش، میرے ابا کو بخش، اگر نماز ہی نہیں پڑھے گا تو دعا کیسے کرے گا بادشاہ صاحب، دعا تو نہیں ہوگی نا، تو اس لیے دعا کرنی چاہیے، وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے، ظاہراً چھپ کر موبائلوں پر چاہے مولوی ہو غیر مولوی ہو، عام آدمی ہو خاص آدمی ہو، بڑے عہدے والا ہو چھوٹے عہدے والا ہو، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس سے اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے، لیکن اس پر جو پکڑ دکڑ ہوگی نا حقیقی معنی میں وہ مرنے کے ساتھ شروع ہو جائے گی، جب تک زندہ ہیں کہیں کہیں اللہ انسان کو بطور عبرت اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ تاکہ خود اس کو عبرت ہو کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، اگر اس کے حق میں نہیں ہے تو اس کو دیکھنے والے عبرت پکڑ لیں، تو کتنے افسر ہیں ایسے، کتنی چیزیں ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، جن لوگوں نے اپنی اولاد کی خاطر حلال حرام کی پرواہ نہیں کی، بڑھاپے میں وہ اولاد باپ کو بوجھ سمجھتی ہے، مصیبت سمجھتی ہے، دھکے مار کے گھروں سے نکال رہی ہے، تو اس سے کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم اپنی اولاد کو حلال کھلائیں، دین پڑھائیں، دین سمجھائیں، اور یہ جب اولاد دین پر عمل کرے گی
تو عمل میں سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک بیان کیا ہے اللہ نے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔